الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلم اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الضالین ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور الرحیم فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ حج کے چند معین مہینے ہیں، چنانچہ جو شخص ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دوران نہ وہ کوئی فحش بات کرے، نہ کوئی گناہ، نہ کوئی جھگڑا، اور تم جو کوئی نیک کام کرو گے اللہ اسے جان لے گا، اور حج کے سفر میں زاد راہ ساتھ لیا جائے کیونکہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! اے عقل والو، میری نافرمانی سے ڈرتے رہو، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ تم حج کے دوران تجارت یا مزدوری کے لیے اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے روانہ ہو تو مشعر حرام کے پاس جو مزدلفہ میں واقع ہے اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ جبکہ اب ہدایت کیا کی اللہ نے ذکر کی وہ بھی اللہ نے بتا دیا، جبکہ اس سے پہلے تم بالکل ناواقف تھے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھو کہ تم اسی جگہ سے روانہ ہو جہاں سے عام لوگ روانہ ہوتے ہیں، اور اللہ سے مغفرت مانگو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ کرو۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو دعا میں بس یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار دنیا میں بلائی عطا فرما، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ جو بات سمجھنے والی ہے وہ ایک تو ہے کہ اللہ جب بھی مومن سے مخاطب ہوتا ہے تو اللہ ہمیشہ عقل والے سے مخاطب ہوتا ہے، بے عقل اور بے علم سے اللہ مخاطب نہیں ہوتا۔ یہ سیدھی سی ایک بات ہے۔ جب بھی اللہ کہے گا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، کون؟ اے عقل والو، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے انما یخشی اللہ، کہ بے شک اللہ سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں، من عبادہ العلماء، اللہ سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں، وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں۔ جس کے پاس علم نہیں، وہ اللہ کا واقف نہیں، اس کو کچھ نہیں پتا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کیا نہیں چاہتا۔ کل ہم نے اس پہ بات کی کہ ہمارے باطن کا ایمان کس پر بیس کرتا ہے؟ علم پہ بیس کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے توبہ، طہارت جو ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ توبہ سے ہے۔ انسان اگر آگے سفر طے کرے گا، کوئی بھی سالک اگر رائے حق میں حق کی تلاش میں پہلا قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلا جو اس کا عمل ہے وہ کیا ہے؟ توبہ ہے۔ سب سے پہلا عمل اس کا توبہ ہے۔ اور کوئی بھی عبادت گزار اللہ کی عبادت کے لیے جب پہلا قدم بڑھائے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ ظاہر کی طہارت ہے۔ ظاہر کی طہارت، ظاہر کی پاکیزگی پانی سے ممکن ہے، اور باطن کی طہارت توبہ سے ممکن ہے۔ اس کے بعد پھر عبادت ہے، عبدیت ہے اور عبودیت ہے۔ پھر توبہ کو اللہ تعالیٰ اس طرح بیان کرتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اس میں دونوں آگے، ظاہر اور باطن دونوں ایک ساتھ آگے، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تجھے اپنا محبوب بناؤں، میں تجھے اپنا پسندیدہ انسان بناؤں، تو تم دو کام کرو۔ ایک توبہ کرو، اور توبہ پھر سورہ تحریم میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ سے توبہ کرو، پھر خود کہتا ہے کیسی توبہ؟ پھر کہتا ہے سچی توبہ۔
توبہ کرو، سچی توبہ کرو. یہ نہ بولو اللہ میں بس یہ 5 چیزیں چھوڑتا ہوں، باقی 6 چیزیں مجھے زیادہ عزیز ہیں، یہ لذات اور شہوات کی خواہشات اس کو بعد میں دیکھیں گے. یا اللہ 5 چیزیں تو پہلے معاف کر دے، کیونکہ تیری شان اتنی بڑی تو نعوذ باللہ ہے نہیں کہ میرے سارے کے سارے گناہ ایک ساتھ معاف کر لو. پہلے یہ 5 معاف کر لو، اگر مجھے کنفرم ہو گئے تو باقی 6 پھر بعد میں بتا دوں. نہیں، وَيَتُوبُ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب توبہ مانگو اللہ کہتا ہے تو مجھ سے تمام گناہوں کی توبہ مانگ لو تاکہ تم کامیاب ہو سکو. اور توبہ کے لیے اللہ کہتا کیا ہے؟ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ توبہ کر لے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا. اس بات میں کسی کو شک ہونا چاہیے؟ اب اللہ کے رسول فرماتا ہے، اللہ کے بیاف پہ یہ کمٹمنٹ دے رہا ہے کہ جب کوئی بندہ توبہ کر لے تو وہ یہ سمجھے کہ اس نے کبھی زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں. اور اللہ کو ایک اور جگہ حدیث مبارکہ میں ہے، اور اللہ کو اس بات سے زیادہ اور کوئی بھی چیز پسند نہیں ہے کہ کوئی جوان جوانی میں توبہ کر لے، کہ اس کے پاس تمام برائی کے آلات ہیں، وہ برائی کر سکتا ہے، طاقت رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے، حوصلہ رکھتا ہے، بہادری ہے، چھپ سکتا ہے، 10 بندوں کا مقابلہ کر سکتا ہے برائی کر کے، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی اس کے گریبان تک ہاتھ نہیں ڈال سکتا، لیکن صرف اللہ کے خوف میں نہیں کرتا. پھر اللہ کہتا ہے کہ تم رستے میں زاد راہ اختیار کرو. زاد راہ یہ ہے کہ میں سفر کے لیے جاؤں تو میں زاد راہ اختیار کروں. پہلی بات تو یہ سن لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کم سے کم زاد راہ ہے جنت دوزخ سے چھٹکارے کی. جس نے دل سے کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک دفعہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، یہ ہمارا وہ زاد راہ ہے جو دوزخ سے نجات کر کے ہمیں جنت میں لے کے جائے گا. بنیادی چیز یہ ہے، کسی انسان کی آنکھ سے ایک آنسو جوانی میں اس کا سائز مکھی کے سر کے برابر ہو، اگر آنکھ سے لٹک کے جھلک کے گال پہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو یقین دہانی کرتا ہوں کہ اس پہ نار دوزخ حرام ہے. ایک آنسو پوری زندگی میں، صرف ایک آنسو اس کا سائز مکھی کے سر کے برابر ہو، اگر وہ آنکھ سے چھلک کے گال پر آ گیا، اللہ کہتے ہیں اس پہ کم از کم دوزخ کی آگ حرام ہے. اس کو میں کافروں کے ساتھ نہیں چلاؤں گا. یہ پوری زندگی اور کچھ بھی نہ کر لے، یہ کم سے کم زاد راہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے کہ زاد راہ کیا ہے، کہ جب تم سفر پر جاؤ اپنے ساتھ سامان لے لو سفر کے لیے، تاکہ تمہیں رستے میں تنگی نہ ہو، سختی نہ ہو، پیسے رکھو، مال اسباب رکھو ساتھ. رستے میں تجارت بھی کر سکتے ہو اگر تمہیں رستے میں کوئی منافع کی چیز نظر آتی ہے، تاکہ تم ذرا آسانی ہو، تم اپنے سفر کے اخراجات پورے کر سکو. لیکن اللہ کہتا ہے کہ سب سے بڑی زاد راہ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے. پرہیزگاری ہے کیا؟ ہم اصل میں چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے. پرہیز ہے، یہ پرہیز سے نکلا ہے. جب ڈاکٹر ہمیں دیتے ہیں نا پرہیز، کہ تم نے یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، تو یہ پرہیزگاری وہ بندہ جو پرہیز کرتا ہے چیزوں سے. تو پرہیز میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ خواہشات کو روک دینا ہے. اگر میری کوئی خواہش ہوگی، میں بولوں گا اللہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، اگر میں 1 کروڑ اللہ کے سامنے رکھ دوں، اللہ اگر مجھے 90 لاکھ بھی دے دے گا نا، تو میں اللہ کا وہ شکر ادا نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نے تو اللہ کے آگے خواہش کے 1 کروڑ کی تھی. ابھی تک بھی اللہ 10 لاکھ روپے کا ڈیفیسٹ میں چل رہا ہے. تو جب میں خواہش کروں گا تو یہ خواہش، میرے خواہش اور اللہ کی عطا، اس کے درمیان گیپ جتنا زیادہ ہوگا اتنا میرا اور اللہ کا حجاب ہوگا. میں جتنی بھی خواہشات کروں گا اور اللہ مجھے جتنا بھی عطا کرے گا، ان خواہشات اور اللہ کی عطا میں، اللہ کی دین میں جتنا فرق بڑھے گا اتنا مجھ سے اللہ حجاب میں جائے گا. اب جب میں خواہش کرنا ہی چھوڑ دوں، میں پرہیزگاری میں آ جاؤں، میں طویل تمنائیں چھوڑ دوں، لمبی آرزوئیں چھوڑ دوں، اب مجھے اللہ جو بھی دے گا میں شکر ادا کروں، تو اس شکر کی وجہ سے اللہ اپنے حجاب ہٹائے گا. شکر کی صورت میں جب مجھے عنایت پروردگار ہوگی، جب میرے پاس اسباب کی کثرت آئے گی، تو میں غفلت نہیں کروں گا. ہمیشہ انسان دیکھیں، اللہ اپنے مشرکین کو کیا کہہ رہا تھا عرب کے، یہ مشرکو، جب تم سمندر میں ہوتے ہو اور جب تم پہ طغیانی اور طوفان برپا ہوتا ہے، اس ٹائم نہ تجھے لات یاد آتا ہے، نہ منات یاد ہوتا ہے، نہ حبل ہوتا ہے، نہ عزی ہوتا ہے، کسی بت کا تم نام نہیں لیتے. اس ٹائم تم ایک خدائے واحد کو پکارتے ہو.
ٹھیک ہے، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ آرَزْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، کہ تکلیف میں ادنا سے ادنا مسلمان بھی صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کو یاد کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس مسئلے کا حل صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو کبھی بھی انسان تنگی میں غفلت نہیں کرتا، تنگی میں، سختی میں، اسباب کی قلت میں، پریشانی میں، بغض میں، بخیلی میں، کسی بھی قسم کی اللہ کی آزمائش میں وہ صرف اللہ کی طرف مڑتا ہے۔ اس میں اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو صرف ہرس کی صورت میں، اللہ تجھے ایک نہیں ملا تھا، یہ بولے گا اللہ کو، یہ اللہ سے غافل نہیں ہوگا، اللہ تجھے نہیں ملا تھا، وہ فلاں آدمی اتنا بدکار ہے، اتنا بدذات ہے، اتنا کم عبادت گزار ہے، اتنا ادنا اور اتنا حقیر قسم کی، اس نے کبھی تک کوئی خاطر خواہ کوئی دینی کام نہیں کیا، اللہ تو نے اس کو تو اتنی اچھی زندگی دی ہے، تجھے نہیں ملا تھا، نعوذ باللہ۔ تو آزمائش کے اندر انسان صرف یہی کہہ سکتا ہے، یہ ہے ہرس، کہ دوسرے کو دیکھ کے ہرس کا مظاہرہ کیا، تو اللہ کہتا ہے یہ آزمائش میں کیا ہے؟ آفت ہے، ہلاکت ہے۔ غفلت انسان ہمیشہ اسباب کی کثرت میں کرتا ہے۔ آپ میں خوشی آئی، آپ پھلتے پھولتے ہیں، آپ کے پاس کاروبار ہے، عزت ہے، دولت ہے، مرتبہ مقام ہے، آپ اللہ کو بھول گئے۔ تو خوشحالی میں غفلت آفت اور قیامت ہے، ہلاکت ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب تم شکر ادا کرتے ہو اور اسباب کی کثرت میں، تب میرا دل خوش ہوتا ہے کہ اس بندے کے پاس سب کچھ ہے، تو یہاں پہ پرہیزگاری آ گئی، اس کے پاس تمام اسباب ہے، یہ چاہے تو اس سے ناجائز اور جائز کام لے لے، اچھی گاڑیاں لے لے، ورلڈ ٹور مار دے، یہ کر لے، وہ کر لے، لیکن یہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا دل اپنے رب سے غنی ہو گیا، اس کو خوشی صرف اپنے رب کی قربت میں محسوس ہوتی ہے، دستیاب ہوتی ہے، باقی اسباب اس کو کبھی بھی خوشی کا باعث نہیں بن سکتے۔ تو یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ سب سے اچھا زاد راہ کیا ہے؟ سب سے اچھا زاد راہ یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کر لو، پرہیزگار بن جاؤ۔ تمہارے پاس اگر سب کچھ ہو تب بھی ان اسباب سے خوشی کی امید نہ رکھو، خوشی کی امید مجھ سے رکھو، کہ جو میری قرب میں تجھے خوشی ملے گی وہ اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اللہ کی ذات اگر بے لذت ہوتی تو وہ لذتیں بناتا، اللہ کی ذات میں اگر محبت اور عشق نہ ہوتا، ایسا معشوق کہاں سے لاؤ گے کہ اس کے عشق میں اس کو سجدہ بھی جائز ہے؟ باقی کسی کو اگر اس لیول کی محبت دو، وہ ناجائز فائدہ اٹھائے گا، وہ آپ کی محبت کو آپ کے منہ پہ مارے گا جب اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں تو اس کی کمزوری بن گیا ہوں۔ ایک اللہ ہے، اگر وہ آپ کی کمزوری بن گئی، وہ آپ کو طاقت دلائے گا، وہ آپ کو توکل دلائے گا، بھروسہ دلائے گا، ایمان دے گا، وہ آپ کو کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔ پھر ادھر جو سب سے بڑی آیت ہے جو میری اپنی موٹیویشن کا سبب بنی، ایک تو وہ کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے بندے تو گناہوں میں ڈوب گیا، علی انفسہم، تو نے ایسے گناہ کر دیے کہ تم جیسے سمندر میں بندہ غرق ہو جاتا ہے، کہ تم گناہوں میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے، تیرے لیے تم نے اتنے گناہ کر دیے کہ زمین سے آسمان تک بھر دیے، اس لیے تم اس میں ڈوب کے رہ گئے۔ اب سب سے بڑا گناہ نہ کر دینا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو جانا، اس لیے کہ میں تمہیں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا، جمیع، نہ چھوٹے دیکھوں گا نہ بڑے دیکھوں گا، اسی لیے تمہیں بے نیاز ہوں، صمد ہوں، اسی لیے کروں گا کہ میں غفور اور رحیم ہوں، نہ صرف غفور ہوں بلکہ رحیم ہوں، تمہاری مغفرت بھی کر دوں گا اور دوبارہ تمہیں اس گناہ کے قریب بھی نہیں جانے دوں گا، رحیم میں اس وجہ سے ہوں۔ پھر اللہ کے رسول کی ایک بہترین حدیث جو حمد کے لحاظ سے ہے، اللہ کی تعریف کے لحاظ سے، تسبیح کے لحاظ سے، یہاں پہ اللہ نے کہا نا کہ جب تم کاموں سے فارغ ہو جاؤ، حج سے یا مناسک سے، یہ حج یہاں پہ اللہ کا لفظ یوز نہیں کیا، یہاں پہ مناسک کا لفظ یوز ہوا ہے۔ مناسک کہتے ہیں عبادتوں کے طریقوں کو، یا ویسے انسان کے روزمرہ کے معمولات کے، ان کو بھی مناسک کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا مناسک حج، حج کے آداب یا حج کی عبادت کے طریقے۔ تو اللہ کہتے ہیں جب تم کاموں سے فارغ ہو جاؤ، اپنے تمام کام کر چکو، تو پھر فذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، پھر مجھے ایسے یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو یاد کرتے ہو، جیسے اپنی مری ہوئی ماں کو یاد کر کے روتے ہو، ایسے مجھے یاد کر کے رو۔ مجھے خالق اور مالک کے نام سے اگر نہیں بھی یاد کرتے، اپنے باپ کی طرح یاد کر لو، دادا کی طرح یاد کر لو، ماں کی طرح، نانی کی طرح، نانے کی طرح یاد کر لو۔ ہاں ایک بات کرنا کہ جتنا ان کو یاد کرتے ہو کرو، جتنا مرضی آئی کرو، لیکن مجھے ان سے بڑھ کے یاد کرو،
اس لیے او اشد ذکرہ، تاکہ مجھے لگے کہ تیری ترجیحات درست ہیں. تم خالق کے اوپر مخلوق کو ترجیح نہیں دیتے، تم نے اپنے رب کو ترجیح اول سمجھا ہوا. ترجیحات کیا ہیں؟ میں جب صبح اٹھتا ہوں، میری آنکھ کھلتی ہے، سب سے پہلا کام جو میرے ذہن میں آتا ہے نا کہ آج سب سے پہلے یہ کرنا ہے، وہ میرا ترجیح اول ہے. اس کے بعد میں کہتا ہوں دوسرا کام میں نے یہ کرنا ہے، وہ میرا ترجیح دوم ہے. تیسرا کام میں نے یہ کرنا ہے، یہ میرا ترجیح سوم ہے. اچانک فون آ جاتا ہے کہ یار فلاں بندہ مر گیا، یا وہ تمہارا فلاں کام نکل گیا، فلاں کانٹریکٹ تمہارا سائن ہونا ہے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے سارے ترجیحات کو چھوڑ کے وہ جو ٹاپ پرائرٹی والی ترجیح ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یار اس سے ضروری کام کوئی نہیں ہے، یہ والے بعد میں کر لوں گا، پہلے یہ کر لوں. تو اللہ کہتے ہیں مجھے اس ترجیح پہ رکھو، مجھے ترجیح اول سمجھو. میں کسی دوسرے مقام پہ اپنے آپ کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تم مجھے عاجز کیوں کر کے بیٹھے ہوئے ہو؟ میں عاجز نہیں بنتا. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. اللہ کے رسول کا قول مبارک ہے، حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حمد کے بعد اللہ، حمد کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی تعریف کو. حمد کے بعد ہر بات میں سب سے اچھی ہے اللہ کی کتاب. اللہ کی تعریف کے بعد سب باتوں میں سب سے اچھی بات کون سی ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. اور ہر چال میں سب سے اچھی چال محمد رسول اللہ کی چال ہے. چال کسے کہتے ہیں؟ عمل کو. یعنی جو چیز کتاب میں ہے اس سے بڑھ کے اللہ کی حمد ہے. پھر اس کو اللہ نے مختلف طریقوں سے بیان کیا. قرآن بڑا پڑا ہے اللہ کے ذکر سے. اللہ کو یہ چیز اتنی پسند ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اے رحمان نے کیا کیا؟ انسان کو پیدا کیا. الرحمن علم القرآن، اس نے قرآن کا علم دیا. خلق الانسان، اور اس نے انسان پیدا کیا. علمہ البیان، اور اس کو یہ گویائی کی طاقت دی. یہ ماں سوائے انسان کے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. کتا ہم سے اچھا دیکھتا ہے، مرغا ہم سے اچھا، مرغا فرشتے دیکھ سکتا ہے، کتا شیطان دیکھ سکتا ہے، ہم کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے. عقاب دیکھیں، سینکڑوں میل کے فاصلے سے سمندر کے اندر مچھلی دیکھتا ہے. گھوڑا ہم سے اچھا سنتا ہے. ہم کسی بھی لحاظ سے جانوروں کے باقی حواس سے کتا ہم سے اچھا سونگتا ہے. ہمیں اگر اللہ نے فضیلت دی ہے ایک کامل عقل و شعور کی بیس پر اور ایک اس گویائی کی بیس پر، کہ کامل عقل و شعور سے غور و فکر کے ذریعے مجھے میری شناخت حاصل کرو، کیونکہ میں تیری آنکھوں سے اوجل ہوں. اور جب میری شناخت حاصل کرو تو پھر مجھے صبح و شام یاد کرو. ایسے یاد کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ ان سے بھی بڑھ کے یاد کرو. یہی دو ہمارے مقاصد ہیں زندگی کے. پھر اللہ کہتے ہیں کہ جو مجھے یاد کرے گا اس کے اطمینان قلب نصیب ہوگا. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ، سنو صرف اللہ کی یاد میں قلوب کا سکون ہے، اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں. پھر اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ ہماری عقل ناقص، ہماری یاد ناقص. اللہ کہتا ہے فَاسْکُرُونِی أَسْکُرُکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ. تم مجھے یاد کرو گے تو میں تجھے یاد کروں گا. تم بندوں میں بیٹھ کے مجھے بیان کرو گے، میں فرشتوں میں تیرا ذکر کروں گا. وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ. دیکھو میرا شکر ادا کرو، کہ میرے نافرمان نہ ہو جانا، میری ناشکری نہ کر بیٹھنا. پھر یہی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مبارک ہے، اس کو اللہ نے قرآن میں اون کیا ہے. اُتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنَ الْکِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللہِ أَکْبَرُ وَاللَّهُ یَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. اے نبی، تم پہ جو ہم نے وحی کیا کتاب کو، اس کو پڑھو، پڑھ کے سنایا کرو. اتلو، پڑھ کے سنایا کرو لوگوں کو. اور نماز پڑھو. نماز ہمیشہ بے حیائی اور فحاشی سے روکتی ہے. ہاں، اگر اللہ کا ذکر کرو تو یہ پھر بہت بڑی بات ہے. یعنی سب کو ایک پیٹرن پہ رکھا اور اللہ کے ذکر کو بلند رکھا. اس لیے کہ بندہ اگر، اور آج کل جو ذکر کا طریقہ کار ہے، 200 بندے اکٹھے کیے، لائٹیں لگا دی، موم بتیاں لگا دی، سفید کپڑے پہن دیے، چوغے پہن دیے، پگڑیاں لگا دی، عطر چھڑکا، یہ ذکر بندہ کتنے دن کر سکتا ہے؟ اس کے لیے تو اتنا پروٹوکول چاہیے. یہ پروٹوکول بندہ کرے گا کب تک؟ اللہ تو کہتا ہے کہ بھئی سورہ اس میں دیکھ لیں، الم نشرح لک میں
کہ فیضا فرق علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب. جب تم اپنے تمام کام کر چکو اور فارغ ہو جاؤ فإذا ربک فارغب، تو اللہ کی عبادت میں خود کو تھکا دو، اللہ کی عبادت میں خود کو، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں خود کو تھکا دو. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ماں سوائے تمہارے، کیونکہ تجھے میں نے چوائس دی ہے کہ چاہو تو میری عبادت کر لو، چاہو تو میرا ذکر کر لو، چاہو تو مجھے یاد کر لو، چاہو تو نہیں یاد کرو. لیکن تیرے علاوہ اللہ کہتے ہیں کہ 7 زمین و آسمان تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وإن من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا. کہ اے بندے، تجھے میں یہ ہنٹس دیتا ہوں کہ ماں سوائے تیرے اس 7 زمین و آسمان میں، ان کے بیچ میں، ان کے اوپر اور ان کے نیچے کوئی ایک بھی ایسی مخلوق نہیں ہے، اور اس مخلوق میں کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میری تسبیح نہیں کرتی، جو میری تسبیح نہیں کرتی، جو مجھے یاد نہیں کرتی. وہ سب تسبیح کرتے ہیں، تم شعور نہیں رکھتے کہ ان کی بات کو سمجھ لو، تم ان کی بات سمجھنے سے قاصر ہو. میں حلیم و غفور. پھر اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، جیسے قاری صاحب سورہ حشر کی آیت، آخری آیتیں پڑھتے ہیں، بڑی خوبصورت ہے اسماء حسنہ کے حساب سے. ان اسماء حسنہ کے حساب سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ جو میں نے اسماء حسنہ بتائے ہیں مجھے اس سے یاد کرو، مجھے پکارو ان ناموں سے. وَذَرُوا الَّذِينَ، اور جو لوگ خود کو روک دیتے ہیں، يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور وہ منہ موڑ لیتے ہیں میرے اسماء حسنہ سے. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو میں عنقریب کیا کروں گا؟ جزا دوں گا ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے ہیں. اللہ کو اپنا قلیل ذکر برا لگتا ہے. اللہ نے یہ زبان ہمیں صرف اپنے کلام کے لیے دی ہے، اپنی یاد کے لیے دی ہے، اپنی تسبیح، اپنی بڑائی، اپنی پاکی بیان کرنے کے لیے دی ہے. اس کو اور کسی کام کے لیے استعمال نہ کرے. اللہ تعالیٰ جس بات پر خوش ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ خود کو بھول جاؤ. پھر تہجد کے ٹائم پہ کہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، جب میرے لیے آؤ تو اس ناپاک وجود سے بھی باز نکل جاؤ. کہ تم ابھی اکیلے میں اپنے پاک اللہ کو یاد کر رہے ہو تو چھوڑ دو اپنے آپ کو بھی، اپنے مسائل بھی، اپنی پریشانیاں بھی. جب تم میری طرف متوجہ ہو تو یہ سمجھ لو کہ تم خود بھی کچھ نہیں ہو، اپنے آپ کو بھی بھول جاؤ، اس لیے کہ تم اس پاک پروردگار کا نام لے رہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته عمدا او خطأ سرا او علانیة واتوب الیہ، من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم، انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.